اسلام آباد سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق قومی اسمبلی این اے میں آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ پر مسلسل چوتھے روز بحث جاری رہی۔ ایوان زرعی کو بتایا گیا کہ آئندہ عید کے پیش نظر سرکاری ملازمین کو تنخواہیں 23 جون تک ادا کر دی جائیں گی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم درانی کی زیر صدارت ہوا۔ حاضرین کی کم تعداد کے باوجود بجٹ پر بحث چوتھے روز بھی جاری ہے۔ ایوان زرعی کے ارکان نے سابق حکومت کی معاشی کرداری کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایوان کو بتایا کہ مختلف اداروں سے درخواستیں آ رہی ہیں۔ اسلام آباد سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے مرکزی بینک نے جمعے کو اعلان کیا ہے کہ اسے چین سے $1 بلین کا قرض ملا ہے، جس سے ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر $4 ارب سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ حکومت مستقبل قریب میں چین سے $300 ملین کی ایک اور تجارتی قرضے کو دوبارہ فائنانس کرنے کی بھی توقع رکھتی ہے۔ اس سے قبل جمعے کو وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان کو 72 گھنٹوں میں $1 ارب کا چینی تجارتی قرضہ مل جائے گا۔ اسلام آباد نے بیجنگ کے ساتھ ایک نئے معاہدے پر پہنچنے کے بعد یہ قرض پیشگی ادا کر دیا تھا۔ پاکستان نے چین کی جانب سے قبل از ادائیگی جرمانہ معاف کرنے پر رضامندی کے بعد ادائیگی کی، جو عام طور پر اس وقت وصول کی جاتی ہے جب قرض لینے والا مقررہ وقت سے پہلے ادائیگی کا فیصلہ کرتا ہے۔ پاکستان نے مقررہ تاریخ سے 18 دن پہلے $1 ارب کی ادائیگی کر دی۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق آذربائیجان آئندہ ماہ سے پاکستان کو مائع قدرتی گیس LNG کے کارگو کنٹینرز بھیجنا شروع کر دے گا، جو روس سے خام تیل درآمد کرنے کے بعد اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پاکستان کی ایک اور بڑی کامیابی ہے۔ یہ فیصلہ جمعرات کو باکو میں وزیر اعظم شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کے درمیان ہونے والی ملاقات میں کیا گیا۔ وزیر اعظم آفس کے ایک بیان میں کہا گیا، اس نے مزید کہا، ہر ماہ ایک کارگو LNG کا رعایتی نرخوں پر آذربائیجان سے پاکستان پہنچے گا۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ آذربائیجان تیل اور گیس کے شعبوں میں تعاون کے ذریعے پاکستان کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے میں مدد کرے گا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اقلیتوں کے حقوق کے لیے قائم کردہ نیشنل لابنگ کے وفد نے سیف سٹی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ کیا۔ CPO سیف سٹی نے وفد کو سیف سٹی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مختلف شعبہ جات اور کام کے طریقہ کار کے متعلق بریف کیا۔ نیز وفاقی دارالحکومت میں اس کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ انسٹی ٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد کے 50ویں یوم تاسیس کے موقع پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا خطاب۔ 16 جون 2023 بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق مجھے انسٹی ٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد کی 50ویں سالگرہ کی یاد میں آپ کے ساتھ شامل ہونے پر فخر ہے۔ یہ سنگ میل نہ صرف ISSI کی لگن اور عزم کا ثبوت ہے، بلکہ یہ میرے دل میں ایک خاص مقام رکھتا ہے، کیونکہ اس باوقار ادارے کی بنیاد میرے نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی۔ ایک تھنک ٹینک کے لیے ان کا وژن، جو پاکستان کے خارجہ پالیسی کے بیانیے کو تشکیل دے گا، بلا شبہ پچھلی 5 دہائیوں میں نتیجہ خیز ثابت ہوا ہے۔ اس کے کلیدی جغرافیائی سیاسی رجحانات کے تجزیوں، خاص طور پر جو پاکستان اور ہمارے خطے کے لیے اہمیت کے حامل ہیں، دفتر خارجہ اور حکومت کی طرف سے عمومی طور پر بہت زیادہ اہمیت کی جاتی ہے۔